بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، علمیات کی گفتگو کرتے ہوئے ہم نے علم اور اس کے ساخت اور اس کے ماخذات کے اوپر گفتگو مکمل کر لی۔ اب ہم جدید دور کے ایک بہت اہم مفکر کے کچھ خیالات کے اوپر گفتگو کرنا چاہتے ہیں، اور اس کا تناظر دراصل علمیات کے بحث سے یوں ہے کہ جیسے ہم نے کہا کہ خارج میں جو حقائق ہیں وہ یا حس سے معلوم ہوتے ہیں یا استدلال سے معلوم ہوتے ہیں یا خبر سے معلوم ہوتے ہیں وغیرہ، اسی طریقے سے سوال یہ ہے کہ خارجی دنیا جو میرے حس میں آ رہی ہے اس سے متعلق تو کچھ حقائق کا اثبات میں کر سکتا ہوں ان ذرائع سے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ان کو بنیاد بنا کر الہیاتی امور یا ہمارے علم کلام کی لینگویج میں جس سے غائب کہتے ہیں، جو حس سے پرے ہے، اس کے بارے میں بھی کوئی حکم ثابت کر سکتا ہوں؟ بعض لوگ اسے میٹا فزکس بھی کہہ دیتے ہیں، تو یہ محض اصطلاح کی بات ہے جس میں ہم یہاں نہیں الجھنا چاہتے۔ تو اس ضمن میں بہت اہم ایک فلسفی گزرے ہیں، ایمانوئل کانٹ، مغرب میں۔ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ الہیاتی امور یا جسے ریشنل یا نیچرل تھیولوجی کہا جاتا ہے وہ ناممکن ہے، اس لیے کہ انسان کے پاس حقیقت کو سمجھنے کے جو ذرائع ہیں ان کے ذریعے سے اس دائرے میں کوئی حکم ثبوتی یا نفیاً یہ انسان کے لیے لگانا ممکن نہیں ہے، نہ افرمیٹو نہ نیگیشن میں۔ کیونکہ یہ بہت اہم مفکر ہیں اور اس کی وجہ سے مسلم دنیا میں بر صغیر ہوں یا آس پاس کے علاقے، ہر جگہ بڑے بڑے لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں، تو مناسب یہ ہے کہ علمیات کی بحث میں ان کی اس دلیل کو بیان کیا جائے۔ تو بنیادی طور پر یہاں گفتگو کے تین کانٹیکسٹ ہیں، تین تناظر ہیں۔ پہلا یہ، ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ الہیات کے محال ہونے سے کانٹ کیا مراد لیتا ہے اور اس پر اس کی دلیل کیا ہے۔ دوسری یہ کہ اس کی دلیل کی تردید کرنا کیوں لازم ہے، یعنی دین کے کون سے مسائل ہیں جس کی تفہیم میں ہمارے خیال میں اگر ہم کانٹ کا فریم ورک قبول کر لیں تو مسائل کھڑے ہوتے ہیں، اور ان کی نوعیت کیا ہے۔ تیسرا یعنی پہلو گفتگو کا یہ ہے کہ ان کی تردید کا طریقہ کار کیا ہے ہمارے متکلمین کے منہج کے مطابق۔ تو آج کی گفتگو میں ہم انشاءاللہ جو پہلے دو امور ہیں، یعنی کانٹ کی الہیات سے متعلق جو دلیل ہے اس کی نوعیت کیا ہے اور اس کی دلیل وہ کس طرح سے وضع کرتا ہے، اور دوسری یہ کہ اس کی تردید شرعی نقطہ نظر سے کیوں ضروری ہے۔ اس قبل کہ ہم کانٹ کی دلیل کا تجزیہ شروع کریں، یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کانٹ کن امور سے اپنے دور میں متاثر ہوا، کیونکہ ہر مفکر کے ظاہر ہے کچھ تاریخی پس منظر ہوتے ہیں، حقائق ہوتے ہیں جس میں وہ اپنی بحث کو تھیورائز کرتا ہے، کنٹیکسچولائز کرتا ہے۔ تو ظاہر ہے یہاں ہم اب کانٹ کے فلسفے کے جمیع جو پہلو ہیں ان کو بیان نہیں کرنا چاہتے، بلکہ ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ چیز سامنے آ جائے جو الہیات کے ناممکن ہونے سے متعلق، یعنی الہیات کے علم کے ناممکن ہونے سے متعلق وہ دیتا ہے عقل کے ذریعے سے، تو اس کا کچھ تھوڑا سا کانٹیکسٹ ہو۔ تو پہلی چیز یہ کہ کانٹ کے دور میں نیوٹن کے جو حرکی قوانین تھے ان کا ایک بہت غلغلہ تھا، اور کانٹ اس سے بڑا متاثر تھا ان معنوں میں کہ نیوٹن نے اس پورے عالم کی تشریح کرنے کے لیے کچھ حرکی قوانین پیش کیے کہ جس سے اس کا خیال تھا کہ ہم ایک ڈٹرمنسٹک میتھڈ سے، ایک قطعیت کے طریقے سے کہ اشیاء پر کس طرح سے اثر انداز ہو رہی ہیں، اس طریقے سے کائنات کی ہر شے کی ایک توجیہ کر سکتے ہیں فزکس کے ماڈل میں۔ تو کانٹ کے اوپر یہ ایک بہت اہم اثر تھا، اور اس کے سامنے یہ ماڈل موجود تھا جس کو پروٹیکٹ کرنا، جس کا دفاع کرنا اس کے پیش نظر تھا۔ لیکن اس کی راہ میں جو رکاوٹ تھی وہ اس سے پہلے ایک بڑے فلسفی گزرے مغرب میں، ڈیوڈ ہیوم، امپیریسسٹ تحریک کے اندر۔ امپیریسسٹ تحریک والے لوگوں کا دعویٰ یہ تھا کہ کل علم، بامانہ علم، سبسٹینٹیو نالج جو ہے وہ انسان کے پاس تجربے سے آتی ہے، حسی تجربے سے آتی ہے۔ لیکن ہیوم نے تھوڑی سی گہرائی میں سوچتے ہوئے وہ بات سامنے لے آیا جو ہمارے علم کلام میں 700-800 سال پہلے سامنے آ گئی تھی، اور وہ یہ تھی کہ جسے تم علت کہتے ہو، کاز کہتے ہو، اس کازیلٹی کا تو کوئی مشاہدہ نہیں ہوتا۔ مشاہدہ صرف دو چیزوں میں خاص اقتران کا اور ترتیب کا ہوتا ہے، اس کے علاوہ علت کبھی ہم نہیں دیکھتے۔ مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ روح آگ کے پاس گئی اور اس کے بعد ایک اور چیز کا ہمارا مشاہدہ ہوتا ہے کہ روح جل جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد مثال کے طور پر وہ ایشز کے اندر کنورٹ ہو جاتی ہے، راکھ بن جاتی ہے۔ تو یہ ہمارا مشاہدہ یہی ہے۔ اسی طریقے سے اگر میں ہاکی کو گیند کے اوپر لگاؤں، ضرب لگاؤں ہاکی سے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ گیند حرکت کرنا شروع کر دیتی ہے۔ ہمارا مشاہدہ بس اتنا ہے۔
گیند ہاکی کی وجہ سے حرکت کر رہی ہے، وہ وجہ جس کو کاز کہتے ہیں، اس کا ہمارا کوئی مشاہدہ نہیں ہوتا. تو کاز کا تو کبھی مشاہدہ نہیں ہوتا، صرف دو ایونٹس کے اقتران کا ہوتا ہے کہ دو چیزیں ایک ساتھ ہو جاتی ہیں. کھانا کھاتا ہوں، بھوک مٹ جاتی ہے، یہ دو میرے مشاہدے ہیں. کھانے کی وجہ سے ہے، دا پوٹینشیلٹی، اس کا کبھی مشاہدہ نہیں ہوتا. تو جب ہیوم نے امپیریسس تحریک کے اندر اس سوال کو کھڑا کر دیا، اور ہیوم خود بھی امپیریسس تھا، تو اب اس کو جواب تو دینا تھا کہ اس علیت کی، یہ جو کازیلٹی کی، یہ جو فزکس کے اندر ہم ماڈلز بنا رہے ہیں کہ چیزیں چیزوں کی وجہ سے ہو رہی ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے؟ پھر کیا اس کی کوئی آبجیکٹیو فاؤنڈیشن موجود ہے خارج میں؟ تو ہیوم نے کہا کہ اس کی کوئی آبجیکٹیو فاؤنڈیشن نہیں ہے، کیونکہ وہ امپیریسس تھا، یاد رکھیں. تو کازیلٹی کو اس نے پھر یوں ایکسپلین کیا کہ یہ دراصل انسان کی ایک عادت ہے، انسان نفسی ایک میلان ہے کہ وہ جب بھی چیزوں کو دیکھتا ہے اور ان کے اندر اقتران کے طور پر ان کی تشریح کرنے لگتا ہے، تو جو تصورات اس کے ذہن میں تجربے سے پیدا ہوتے ہیں، وہ اس کے نفسی میلان کا ایک تقاضا ہے یا ایک عادت ہے جس سے اس کو بہرحال فائدہ ہوتا ہے. تو اس فائدے وغیرہ کی وجہ سے وہ چیزوں کو یوں آرگنائز کرتا ہے. مثال کے طور پر اگر میں تجربے سے یہ دیکھ چکا کہ جب ماچس کی تیلی کسی پیٹرول فار ایگزامپل والے گیلن کے پاس جائے تو وہ پھٹ جاتی ہے، اور اس سے پھر میں نے یہ بھی نوٹ کر لیا کہ اس سے مجھے نقصان ہوتا ہے، تو میں ان چیز کو اپنے اس نفسی میلان کی وجہ سے کہ میں فار ایگزامپل نقصان وغیرہ سے بچنا چاہتا ہوں، تو اس کو کاز اور ایفیکٹ کے طور پہ ریلیٹ کر لیتا ہوں. لیکن خارج میں چیزوں کے درمیان کوئی ایسی تاثیر ہے، جیسے ارسطو کہا کرتا تھا، وہ کہتے ہیں اس کی کوئی دلیل ہمارے پاس موجود نہیں ہے. تو اب یہ جو ضرب تھی ہیوم کی طرف سے امپیریسزم کے نظریہ کازیلٹی پر، یہ بہت زیادہ گہری تھی. اور ظاہر ہے اس کے بعد جتنا ہمارا استقرائی علم ہے اس کی کوئی خارج از ذہن، خارج از انسانی نفس بنیاد نہیں رہ جاتی، کیونکہ استقرائی قوانین کا مطلب صرف یہ ہے کہ میرے نفس کے میلانات اور عادت کا ایک بیان ہے، اس کا خارج کے ساتھ کوئی تعلق بہرحال نہیں ہے، اور یہ تجربے کی گویا کوئی نیسیسری کنڈیشن بھی نہیں ہے. تو ہیوم نے اس کو سارا اٹھا کے سبجیکٹیو کر دیا. اب کانٹ کے سامنے یہ پرٹیکولر پرابلم تھا کہ کیسے میں نیوٹن کی فزکس کی، یعنی تجربے سے حاصل ہونے والے استقرائی قوانین کی ایک آبجیکٹیو فاؤنڈیشن کسی طریقے سے کھڑی کر سکوں جو قطعی ہو، یا کم از کم وہ اتنی سبجیکٹیو نہ ہو جتنی کہ ہیوم نے اس کو انسانی نفس کا ایک طبع یا میلان وغیرہ قرار دے دیا. تیسری چیز اس زمن میں بہت جو اہم ہے کانٹ کی فکر کو سمجھنے کی، وہ ہے کوپرنیکن ریولوشن. ہمیں معلوم ہے کہ ایک دور تھا جب دنیا کے بارے میں یا اس یونیورس کے بارے میں یہ خیال تھا کہ زمین جو ہے وہ ساکن ہے اور سورج اس کے گرد گھومتا ہے، اور اس کی مثال کے طور پر مشاہدے میں یوں آتا تھا کہ سورج ہم دیکھتے ہیں چڑھتا ہے اور وہ ہمارے سر کے اوپر آتا ہے، پھر غروب ہوتا ہے. تو ہمارا مشاہدہ گویا ہمیں یہ بتا رہا ہوتا تھا کہ، اور لینگویج بھی آپ دیکھیں ہماری ایسی ہے کہ سورج طلوع ہوا اور سورج غروب ہوا، گویا حرکت جو ہے وہ سورج کی طرف منسوب ہے اس جملے میں. لیکن کوپرنیکن ریولوشن کے بعد جو ہے اس نظریے کو تبدیل کیا گیا اور کہا گیا کہ نہیں، اصل میں یہ زمین ہے جو حرکت میں ہے سورج کے گرد. تو اب ظاہر ہے یہ ایک بالکل ڈیفرنٹ ماڈل تھا، گویا میں اب فکس نہیں رہا، زمین فکس نہیں رہی بلکہ سورج فکس ہو گیا ہے اور یہ گھوم رہے ہیں. تو نیوٹن جو کانٹ ہیں انہوں نے یہاں سے ایک انسپریشن لی اور اپنے نظریے میں اس کو خاص طرح سے بٹھایا. ہم دیکھیں گے کیسے. اب ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ کانٹ نے جب اپنا یہ استدلال کھڑا کیا ہے الہیات کے ناممکن ہونے پر، تو اس کی فاؤنڈنگ پرنسپلز کیا ہیں؟ پہلے اس کی کچھ اہم اصطلاحات ہیں، وہ سمجھ میں آئیں گی تو ہمیں معلوم ہوگا کہ وہ کہنا کیا چاہتے ہیں. تو کانٹ کا خیال یہ ہے کہ حقیقت کی نوعیت پر بحث سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ حقیقت کو جاننے کے ذرائع کیا ہیں. ان کو وہ یعنی ہمارے یوں سمجھ لیں کہ ماخذات تفہیم کیا ہیں، یعنی فہم حقیقت کے ماخذ کیا ہیں. حقیقت کے ادراک کی بات نہیں ہو رہی ہے، یاد رہے آگے انشاءاللہ آپ کو مزید واضح ہو جائے گا. وہ فہم حقیقت کی بات کر رہا ہے، نہ کہ حقیقت جیسی کہ وہ ہے اس کو خارج سے بین ہی ریسیو کرنے کی. بلکہ وہ کہتا ہے کہ حقیقت پر بحث بعد میں آئے گی، پہلے مجھے اپنے ذہن میں جھانک کر یہ دیکھنا ہوگا کہ میرا ذہن کسی چیز کو سمجھتا کیسے ہے. جب میں کسی چیز کی تفہیم کا ذہنی ساخت جو ہے، ماڈل ہے، اس کو سمجھ لوں گا، پھر میں حقیقت کی طرف متوجہ ہوں گا کہ حقیقت کیسی ہے، حقیقت کو جان بھی سکتا ہوں اور کس حد تک. اور یہ وہ مقام ہے ناظرین، جیسے میں نے کہا کہ وہ کوپرنیکن ریولوشن سے متاثر تھے. جیسے کوپرنیکن ریولوشن میں یہ بات کہی کہ سورج ساکن ہے، زمین گھومتا ہے، تو کانٹ نے کہا کہ مجھ سے پہلے کے فلسفی یوں سوچتے تھے کہ حقیقت کیسی ہے یہ فکس ہے باہر،
اور اب میں اسے بعین ہی جان رہا ہوں. گویا ادراک جو ہے وہ حقیقت کے ساتھ کورسپونڈنس کا نام ہے، اس کے ساتھ مطابقت حاصل کرنے کا نام ہے. علم نام ہے حقیقت سے مطابقت کا. جبکہ کانٹ نے کہا کہ یہ ماڈل غلط ہے، ہمیں اس کو الٹ کر کے سوچنا چاہیے. ہیوم نے جو مسئلہ کھڑا کر دیا ہے اس کے حل کے لیے ہمیں اس کے الٹ سوچنا چاہیے، اور وہ یہ کہ میں گویا آپ سینٹر میں لے آیا. آپ یوں سمجھ لیں کہ سورج میں ہوں، میں سینٹر میں ہوں اور زمین گھوم رہی ہے، خارج مجھ سے کورسپونڈ کر رہا ہے. تو کانٹ نے جو ہے وہ اپنا ماڈل یوں ڈیولپ کرنے کی کوشش کی. اس نے کہا مجھ سے پہلے لوگ الٹ سوچا کرتے تھے. تو اب سوچنے کا صحیح زاویہ یہ ہے، پہلے میں یہ جائزہ لوں کہ جو چیز فکس ہے، یعنی میرے ذہن کی تفہیمی ساخت، وہ کیا ہے. پھر میں دیکھوں کہ خارج اس کے ساتھ کورسپونڈ کرتا ہے یا میں اس کے ساتھ کورسپونڈ کرتا ہوں. یعنی کورسپونڈنس کس کے ساتھ ہے. وہ کہہ رہے ہیں یہ اصل میں دو الگ ماڈل ہیں، اور میں جو ہے وہ گویا کوپرنیکن ریولوشن کے مطابق یہ دوسرا والا ماڈل ہوں گا. اور کانٹ جو ہے اس میں بالکل کھلے عام یہ بات کہا کرتے تھے کہ ہمیں کوپرنیکن ریولوشن کی ضرورت ہے علمیات کے باب میں امور کی تفہیم کے لیے. تو اس کا مطلب کانٹ کے ماڈل میں یہ کہ میرا ادراک اصل میں خارج سے متعلق نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایونچولی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ خارج میرے ذہن کی ادراکی و تفہیمی ساخت سے متعلق ہوتی ہے. تو یہاں سمجھ لیجیے اچھی طریقے سے مفروضہ یہ ہے کہ ذہن کی ایک تفہیمی ساخت ماننا لازم ہے. اس مفروضے کے ساتھ آگے بڑھتے وہ کہتے ہیں کہ ذرائع علم اصل میں دو طرح کے ہیں. ایک ہے ذہنی ساخت یا ڈھانچہ، اسٹرکچر آف دا مائنڈ ہے، جو انسانی ذہن میں ما قبل تجربہ پرائری یعنی جو ہے موجود ہے. تجربے سے پہلے ہم مانیں گے کہ ذہن میں ایک ڈبے موجود ہیں، ایک خاکے موجود ہیں، کیٹیگریز وغیرہ کوئی بھی نام لے لیں. ہم بات کو آسان رکھنے کے لیے تھوڑی نان ٹیکنیکل لینگویج بھی کہیں استعمال کریں گے. اور یہ جو ذہنی سانچے ہیں یہ کسی شے کی ادراک یا تفہیم سے متعلق ہیں. اور یہ اصل میں دو طرح کے ڈبے ہیں یا دو طرح کے خاکے ہیں جو ذہن کے اندر بنے بنائے ہمیں ملے ہوئے ہیں. ایک ہے زمان اور مکان کا سانچہ، بہی معنی کہ جب میں کسی شے کا تجربہ کرتا ہوں یا اس کو سوچتا ہوں کہ وہ ہے، تو کانٹ کہتا ہے کہ میرے ذہن کے دو ڈبے اس کے اوپر لاگو ہو جاتے ہیں جا کے. ایک ہے یعنی زمان کا ڈبہ اور ایک ہے مکان کا ڈبہ. کانٹ انہیں پیور فارمز آف انٹیوشن کہتا ہے کہ جب میں کسی شخص کے تجربے کے متعلق سوچنے لگتا ہوں تو ادراک اور شعور یعنی اس کے انٹیوشن کو ممکن بنانے والی جو چیزیں ہیں وہ زمان اور مکان کی کیٹیگریز ہیں جو میں لا کے اس کے اوپر لگا دوں گا کہ وہ کسی زمان میں ہے کسی مکان میں. پھر اگلا سوال یہ ہوگا کہ وہ شے کیسی ہے. تو کانٹ کہتا ہے کہ پیور فارمز آف انٹیوشن کے بعد کچھ پیور فارمز آف تھاٹس بھی ہیں، یعنی کچھ اور ڈبے ہیں، کچھ اور کیٹیگریز ہیں، کچھ اور خاکے بھی ہیں ذہن میں جو اس شے کی میرے لیے صورت گری کرتے ہیں، اور وہ اس کے خیال میں 12 ہیں. اور ان ڈبوں کے ذریعے، ان تفہیمی مقولات کے ذریعے ذہن جو ہے تجربے میں آنے والی، حسی مشاہدے میں آنے والی چیزوں کی صورت گری کرنے کی کوشش کرتا ہے یا ان کی ایک تصویر بناتا ہے. اور کانٹ کے خیال میں وہ 12 ڈبے ہیں. ان کی تفصیلات میں جانا یہاں مقصود نہیں ہے. مثال کے طور پہ وہ کہے گا کہ جی ذہن میں ایک ڈبہ یہ ہے کہ وہ چیزوں کو وحدت اور کثرت میں دیکھتا ہے، اس کے اوپر یہ لیبل لگاتا ہے، یہ ایک ہے یا ملٹیپل ہے. مقدار کے ڈبے لگائے گا، وہ بعض ریلیشنز کے ڈبے لگائے گا، وہ ان کے اندر کیفیتوں کے ڈبے ذہن میں پڑے ہوئے ہیں. اسی طریقے سے ذہن میں ایک بہت اہم ڈبہ ہے کاز اور ایفیکٹ کا، یعنی جب بھی میں کسی شے کو دیکھوں گا تو میں اس خاص ریلیشن میں اس کا ایکسپیرینس کرنے پر مجبور اس لیے ہوں کیونکہ ذہن کے اندر یہ ڈبے فکس ہیں. تو کانٹ کہتا ہے کہ جو ذہن کی ساخت ہے وہ دو طرح کے خاکوں کے اوپر مبنی ہے. ایک ہے پیور فارمز آف انٹیوشن جو زمان اور مکان کی کیٹیگریز ہیں، اور ایک ہے پیور فارمز آف تھاٹس، اور یہ اصل میں وہ 12 کیٹیگریز ہیں، مقولات ہیں جن کے ذریعے سے اس شے کی ایک شبیہ یا ایک مظہر میرا ذہن بناتا ہے جو خارج سے مجھے ڈیٹا موصول ہو رہا ہوتا ہے، گویا یہ اس کے اوپر لاگو ہو جاتا ہے. تو یہ ہے ذہن کی، یعنی میں نے کہا نا وہ دو چیزوں کو ہائی لائٹ کرتا ہے ذرائع علم میں. ایک ہے خاص قسم کی ذہنی ساخت جس کے 2 کمپوننٹ ہیں، اور دوسری چیز ہے حواس، سینسری انپٹ. تو وہ کہتا ہے کہ سینسری انپٹ جو ہے مثال کے طور پر دیکھنا، سننا، چکھنا، یہ وہ چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے مجھے بیرون سے متعلق، خارج سے متعلق کوئی ڈیٹا ملنا شروع ہو جاتا ہے. اور پھر ذہن انہیں، یہ جو پیچھے میں نے آپ کے سامنے اسٹرکچر کی بات کی، ان کیٹیگریز کے ذریعے سے ایک خاص شکل میں میرے لیے
بنا کر پیش کر دیتا ہے اور پھر میں کہتا ہوں آم، یہ ایک آم۔ پھر میں مثال کے طور پہ کہوں کہ اگر میں دیکھتا ہوں کہ ایک دریا میں کشتی اوپر سے نیچے کی طرف جا رہی ہے تو میں یہ فرض کروں گا کہ ایک کاز اور ایفیکٹ کا اصول اس کے اوپر لاگو کروں گا کہ پیچھے کوئی ایسی کنڈیشن تھی جو اگلے والی چیز کے لیے گویا نیسیسیٹیٹنگ ہے اینڈ سو آن۔ تو کانٹ کہتا ہے کہ ذہن جو ہے اصل میں علم ان دو چیزوں کے ملنے سے پیدا ہوتا ہے، ایک ہے ذہنی سانچوں کے ساتھ، دوسری چیز حسی ڈیٹا کا امتزاج، یعنی یہ دو چیزیں جب مل جاتی ہیں تب جو ہے وہ علم پیدا ہوتا ہے۔ اور یہاں یہ بات سمجھ لیجئے کہ کانٹ کے مطابق یہ جو ذہنی ساخت ہے یہ از خود کوئی سبسٹینٹیو نالج نہیں دیتی مجھے کہ شے کیسی ہے یا کیسی نہیں ہے، یہ خالی ڈبوں کی طرح ہیں، یہ ایمٹی ویسلز ہیں، یوں سمجھ لیں گھڑے ہیں جس کے اندر کچھ نہیں ہے، یہ ایک تصور ہے، بس یہ خالی تصور ہے۔ یہ گھڑے کب بھرتے ہیں؟ جب اس کے اندر کوئی سینسری ایکسپیرینس سے کوئی چیز آ جائے۔ جب تک سینسری ایکسپیرینس میں کوئی چیز نہیں آئے گی بس یہ ذہن کے ایک ڈبے ہیں، بس وہ ذہن کے اندر پڑے ہوئے ہیں اور اس کا کسی حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق کانٹ کے مطابق نہیں ہے۔ تاہم کانٹ یہ کہتا ہے کہ یہ سینسری ڈبے اگرچہ کوئی سبسٹینٹیو نالج از خود نہیں دیتے بدون تجربہ، لیکن یہ تجربے کی شرط ہے، یعنی ہر تجربہ ان کنڈیشنز کو فرض کر کے ہوگا۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے دو کہیں، پیور فارمز آف انٹیوشن یعنی زمان اور مکان، اور پیور فارمز آف تھاٹ، ان کو پیور کہہ ہی اسی لیے رہا ہے۔ اور اس کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ یوں سمجھیں کہ جیسے منطق کے اندر ہم کہتے ہیں کہ ایک استدلال کی فارم ہوتی ہے اور ایک استدلال کا مادہ ہوتا ہے، تو کانٹ یہ کہہ رہا ہے کہ علم کی فارم وہ ذہن کے اندر فکس ہے، اور علم کا مادہ تجربے میں جب کوئی چیز آتی ہے اب وہ فارمز اس کے اوپر لگ کر اس کے لیے ایک شکل ہمارے لیے پیدا کر دیتے ہیں۔ اچھا نالج، اچھا یہ چیز یوں ہے، تو سبسٹینٹیو نالج تجربے کے بعد آئے گی، بغیر تجربے کے نہیں آئے گی۔ اس اعتبار سے کانٹ کہتا ہے کہ جملے جو ہیں، جو قضایا ہیں، سینٹینسز ہیں، وہ دو طرح کے ہوتے ہیں اور پھر وہ دوسری کے دو قسمیں بناتا ہے، یوں گویا کل ملا کے تین ہو گئی۔ وہ کہتا ہے کہ ایک قسم کا جملہ وہ ہوتا ہے جس کو ہم انالیٹیکل سینٹینسز کہتے ہیں، تحلیلی جملے۔ تحلیلی جملے اصل میں بائی ڈیفینیشن ٹرو ہوتے ہیں، جس میں جو سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ ایک ہی ہوتا ہے اور پریڈیکیٹ سبجیکٹ کے بارے میں کوئی نئی انفارمیشن کا اضافہ نہیں کرتا، اور یہ قطعی ہوتے ہیں، یعنی موضوع اور محمول ایک ہی ہوتے ہیں۔ جیسے میں اگر یوں کہوں کہ تمام بیچلرز جو ہیں وہ غیر شادی شدہ ہیں، اور پھر میں پوچھوں بیچلر کس کو کہیں گے، وہ کہیں گے بیچلر کا مطلب غیر شادی شدہ آنا ہے، تو کانٹ کہے گا کہ یہ ایک انالیٹیکل سینٹینس ہے جو اگرچہ قطعی ہے لیکن ان انفارمیٹیو ہے کہ اس نے ہمارے علم میں کوئی اضافہ نہیں کیا ہے، جو وہی بات جو سبجیکٹ میں پہلے سے موجود تھی وہ آپ نے دوبارہ جو اس کا جو پریڈیکیٹ ہے اس میں دوبارہ دہرا دی ہے۔ اس کو وہ کہتے ہیں انالیٹیکل سینٹینسز ہیں، اور یہ کوئی علم میں اضافے کا باعث نہیں بنتے۔ سبسٹینٹیو علم میں اضافہ وہ کہتے ہیں تب ہوتا ہے جب ہمارے سامنے کوئی ترکیبی جملہ ہے، سنتھیٹک، جس کو وہ سنتھیٹک سینٹینس کہتا ہے۔ سنتھیٹک سینٹینس میں پریڈیکیٹ سبجیکٹ پر زائد ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ البتہ تجربہ ممکن ہونے کے لیے ضروری ہے کہ یہ دو طرح کے ہوں، کچھ ماقبل تجربہ اور کچھ مابعد تجربہ۔ یعنی تجربے کے بعد مثال کے طور پہ میں کہوں گا کہ یہ دیوار پیلی ہے، یہ مابعد جملہ ہے، لیکن کانٹ کہتا ہے کہ یہ جملہ تب ممکن ہے جب میں پہلے فرض کروں کہ ذہن میں تجربہ کرنے کے لیے پیور فارمز آف انٹیوشن اور پیور فارمز آف تھاٹ کی صورت میں ایک تفہیمی ساخت موجود ہے، اور وہ ساخت اس کے اوپر لگ کے کوئی جملہ پیدا کرتی ہے، کوئی بامعنی جملہ پیدا کرتی ہے۔ وہ تفہیمی ساخت جو ہے وہ اے پرائری سنتھیٹک جملے ہیں کہ ہر چیز کا ایک کاز ہوتا ہے۔ وہ کہے گا کہ علت اور معلول کا ریلیشن ایک سنتھیٹک اے پرائری کے طور پہ ذہن میں پڑا ہوا ہے۔ اب آگ اور روئی کا ملاپ ہوگا تو میں کہوں گا آگ روئی کو جلانے والی ہے یا اس کی علت ہے۔ یہ ہے سنتھیٹک پوسٹیریری، یہ تجربے کے بعد ترکیبی جملہ ہے جو مجھے پاس حاصل ہو گیا ہے۔ تو کانٹ کا کہنا یہ ہے کہ جو سنتھیٹک پوسٹیریری ہیں، جو تجربے کے بعد آتے ہیں، یہ ضمنی ہوتے ہیں۔ چونکہ اس کے اندر استقراء کا مسئلہ ہو سکتا ہے کہ میں نے ہو سکتا ہے سارے امور کا مشاہدہ نہ کیا ہو، لیکن کانٹ کہتا ہے کہ یہ جو سنتھیٹک اے پرائری ہے، جو ذہن کے ڈبے ہیں، کیٹیگریز ہیں، یہ قطعی ہیں، یہ ماننا ہوں گے، اس کے بغیر کوئی تجربہ اس کے خیال میں ممکن نہیں ہے اور نہ ہی وہ قابل تشریح ہے۔ اور یہ وہ طریقہ تھا جس سے وہ اصل میں ہیوم کو جواب دینا چاہ رہا تھا کہ جناب علت اور معلول، یہ جو
ذہن کا میرا ایک عادت نہیں ہے، یہ کوئی نفسی معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ ناگزیر شرط ہے کسی بھی تجربے کو معنی دینے کی، کہ ذہن کے اندر وہ فارمز آف انٹیوشن گویا پڑے ہوئے ہیں، فیکٹس ہیں، اور چونکہ ہم سب انسان ایک جیسے ہیں، ہمارا ذہن ایک جیسا ہے، تو اس لیے ہم سب ان پیور فارمز آف انٹیوشن کو اور پیور فارمز آف تھاٹ کو لاگو کر کے تجربے کو بامعنی بناتے ہیں۔ لہٰذا یہ قطعی علم ہے کہ کاز اور افیکٹ، یہ ایک قطعی علم ہے جس کے بارے میں مجھے کوئی شک نہیں ہے، اور اس کی قطعیت کا راز کیا ہے کہ یہ میں نے انٹراسپیکشن کے ذریعے انالیسس کر کے جان لیا کہ ذہن کے اندر ایسے 12 ڈبے مانے بغیر کوئی گزارا نہیں ہے۔ تو اس طرح کانٹ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ جو سائنسی علم ہے وہ نری ذہنی عادت نہیں ہے، بلکہ اس کی ایک انٹر سبجیکٹو گراؤنڈ موجود ہے میرے پاس۔ انٹر سبجیکٹو ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ بہرحال یہ ایک سبجیکٹ کا ذہن ہے پہلے، جس کے اندر یہ ڈبے پڑے ہوئے ہیں، اور وہ سب ایک جیسے ہیں۔ اب میں کہہ رہا ہوں ہم سب چونکہ ایک جیسا تجربہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہمارے ذہن ایک جیسے ہیں، ہماری ذہن کی تفہیمی ساخت ایک جیسی ہے۔ تو جو استقرائی علم ہے وہ اس ذہنی تفہیمی ساخت کی یکسانیت کی وجہ سے ہم سب کے درمیان کامن ہے۔ تو استقرائی قواعد کس چیز کو ریفلیکٹ کر رہے ہیں؟ نفسی میلان یا عادت کو نہیں، جیسے کہ ہیوم نے بہت ہی اس کو آسانی سے کہنے کی کوشش کی، بلکہ کانٹ کے مطابق وہ ایک سبجیکٹولی شیئرڈ آبجیکٹو گراؤنڈ کے اوپر کھڑے ہیں۔ آبجیکٹو ان معنی میں کہ وہ ہم نے اپنے ارادے سے نہیں بنائے ہوئے، وہ ہیں، وہ ذہن کے اندر پڑے ہوئے، سب کے اندر کامن ہے۔ تو چونکہ وہ انٹر سبجیکٹو ہے تو اس وجہ سے وہ فکس ہے، اور اس کی بنیاد پر میں اپنے قطعی علم کی توجیہ اور کھڑا کر سکتا ہوں میٹا فزکس یعنی فزکس سے متعلق جو میرے ارد گرد ہیں۔ یوں کانٹ جو ہے وہ نیوٹن کے علم کی ایک سیکیور فاؤنڈیشن پرووائڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اب کانٹ نے جس طریقے سے علم کی توجیہ کی ہے اس کا ایک نیسیسری کرولری ہے، اس سے ایک نتیجہ پیدا ہوتا ہے، اور کانٹ اس کو لیتا ہے، اور وہ یہ کہ اگر علم ذہن کے ساختوں کا خارج پر لاگو ہونے سے پیدا ہوتا ہے، تجربی علم، تو مطلب یہ ہوا کہ میں کبھی شے جو خارج میں موجود ہے ان اٹ سیلف اس کو نہیں دیکھتا، اس کا ادراک نہیں کرتا، بلکہ میں کس چیز کا ادراک کرتا ہوں کہ خارج سے جو ڈیٹا آیا، ذہن کے اندر جو فارمز تھیں وہ ان کے اوپر لاگو ہوئیں، اب ان کا ایک منظر بنا، تو میں اصل میں وہ منظر دیکھتا ہوں جو میرے ذہن کے یہ 14 ڈبے 2 جمع 12 مل کر میرے لیے تعمیر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میرا علم اپیرنسز سے متعلق ہے، یعنی ذہن کے ادراک سے متعلق ہے میرا علم۔ یہ بات سیدھی سے سمجھ لیں، کانٹ کے سسٹم میں شے کا ادراک نہیں کرتا، میں شے کے ادراک کا ادراک کرتا ہوں۔ شے کے ادراک کا ادراک سے ہماری مراد یہ ہے کہ اٹ از دی پرسیپشن آف دی پرسیپشن آف دا تھنگ، ناٹ دا پرسیپشن آف دا تھنگ۔ پرسیپشن آف دا تھنگ کا مطلب یہ ہے کہ میں کہوں کہ میں اس کیمرے کو براہ راست دیکھتا ہوں، اور اس کے اس ادراک میں ذہن میں کوئی ایسی تصویر نہیں ہے جو، یا کوئی ایسا ساخت نہیں ہے جو اس کی ریپرزنٹیشن میرے ذہن میں پیدا کرے۔ مثال کے طور پہ میں کہوں کہ پہلے میرے ذہن میں اس کی ایک تصویر بنتی ہے اور پھر میں اس تصویر کو دیکھتا ہوں، یہ ہے ادراک کا ادراک۔ جبکہ دوسرا ماڈل ہے ڈائریکٹ ریئلزم، کہ ہمیں کسی ریپرزنٹیشن کی درمیان میں ضرورت نہیں ہے کہ میں کہوں کہ وہ تصویر آ کر جو ہے وہ میرے لیے ادراک کا باعث بن رہی ہوتی ہے۔ جبکہ کانٹ اصل میں ریپرزنٹیشنلسٹ ہے ادراک کے معاملے میں، پرسیپشن کی تھیوری میں اس کو کہتے ہیں ریپرزنٹیشنلزم، اور یہ علامہ ابن سینا کا بھی اس سے ملتا جلتا نظریہ ہے کہ گویا جو ادراک ہے وہ اس طرح کی کوئی چیز ہے جیسے آپ سمجھیں کہ موم کے اوپر کوئی میں سیل لگاؤں تو وہ اس کے اوپر وہ اس کا عکس آ جاتا ہے، تو گویا ادراک کوئی ایسی چیز ہے کہ ذہن کے اوپر کوئی سیل نما تصویر بن رہی ہے، امپریشن بن رہا ہے، اور میں ان کو دیکھ رہا ہوں۔ بالفاظ دیگر کانٹ کے سسٹم کی روح سے ادراک گویا اس طرح کی چیز ہے کہ میں ایک چھوٹا سا انسان ہوں، اپنے ذہن میں بیٹھا ہوا ہوں، اور ذہن پر ایک پردہ ہے، اس پردے پر شبیہات بن رہی ہیں، مظاہر بن رہے ہیں، اور میں اصل میں ان شبیہات کو دیکھ رہا ہوتا ہوں، خارج میں جو چیز ہے اس کو نہیں دیکھ رہا۔ تو کانٹ اسی وجہ سے کہتا ہے ہم تھنگ ان اٹ سیلف کو نہیں جانتے، ہم صرف اپیرنسز کو جانتے ہیں۔ یہ مطلب ہے اس کی اس بات کا کہ تھنگ ان اٹ سیلف کا علم نہیں ہو سکتا۔ وہ کہتا ہے تھنگ ان اٹ سیلف محض ایک امکان ہے میرے لیے کہ ہو سکتا ہے، یعنی اگر آپ یہ سوال اٹھائیں کہ کیا خارج میں کوئی چیز از خود ہے اور وہ کیسی ہے، تو وہ کہے گا کہ کوئی شے از خود میرے تجربے کے پردے کو ہٹا کر کیسی ہے، وہ کہہ رہا ہے مجھے نہیں پتا،
اور یہ میں کبھی نہیں بتا سکتا، جان بھی نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ میرا تجربہ ہمیشہ ہوگا اس پردے کے ذریعے. جب یہ پردہ ہٹے گا مجھے نہیں پتا وہ چیز کیسی ہے، اور ہمارا اس کے سوا کوئی تجربہ ہے ہی نہیں اور ہو بھی نہیں سکتا. تو اس لیے کانٹ کہتا ہے کہ تھنگ ان اٹ سیلف کا علم محض ایک امکانی بات ہے جس کی کوئی ریئلائزیشن کہیں موجود نہیں ہے. علم صرف اپیئرنس کا ہے، اور اسی کو کانٹ جو ہے نومینا اور فینومینا کی تقسیم میں بیان کرتا ہے. وہ کہتا ہے نومینا کا مطلب ہے تھنگ ان اٹ سیلف، شے از خود جیسی کہ وہ ہے میرے تجربے کو ہٹا کے. وہ کہہ رہا ہے یہ محض ایک امکان ہے، اس کا کوئی علم نہیں ہے اور نہ ہی کبھی ہو سکتا ہے، میرے پاس کوئی ایسا ذریعہ ہی نہیں ہے نا. وہ کہہ رہا ہے بھائی علم تو تفہیمی کیٹیگری سے حاصل ہوتا ہے، تو اس کے سوا کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے میرے پاس. اور ایک ہے اس کا اپیئرنس، اس کو وہ کہتا ہے فینومینا. تو فینومینا اصل میں وہ اپیئرنسز ہیں. تو میرا سارا علم کس چیز سے متعلق ہوا؟ اپیئرنسز، فینومینا سے متعلق. تو وہ کہتا ہے ہم فینومینا کو جانتے ہیں یعنی اپیئرنسز کو جانتے ہیں، نومینا کو نہیں جانتے یعنی تھنگ ان اٹ سیلف کو نہیں جانتے. تو اب یہاں اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ کانٹ کے سسٹم میں ٹروتھ کا مطلب بالکل بدل جاتا ہے. یہ خارج میں شے جیسی وہ ہے اس کے ساتھ کورسپونڈنس نہیں ہے، بلکہ یہ فینومینا سے متعلق ایک چیز ہے جس کو ہم ٹروتھ یا فالسٹی کہتے ہیں. اب جب ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ کانٹ اپنا سسٹم کھڑا کیسے کرتا ہے، تو اب یہ بات ہمیں سمجھنا بھی آسان ہو جائے گی کہ وہ الہیات کے علم کو کیوں ناممکن کہتا ہے. اب دیکھیں کانٹ کے سسٹم میں بڑی آسان اور واضح بات ہے کہ علم انہی امور کا ممکن ہے، یعنی سبسٹینٹیولی جو حواس کی گرفت میں آئے، جو سینسری ڈیٹا جس کے بارے میں ہمیں کوئی بات یا کوئی اطلاع دیں، پھر میں اس کی صورت گوری کرتا ہوں، پھر میں اس کے اوپر کوئی حکم لگاتا ہوں، ہے نہیں ہے، ایسی ہے ویسی ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. لیکن وجود باری کے بارے میں تو وہ کہتا ہے کہ اہل مذہب کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ زمان اور مکان سے ماورا ہیں. تو جب وہ زمان اور مکان یعنی پیور فارمز آف انٹیویشن سے ہی ماورا ہے تو اس کے بارے میں کوئی حکم میں نہیں لگا سکتا، کیونکہ وہ کہتا ہے حسی تجربے کی جو 12 کیٹیگریز لگ کے تصویر کشی ہوتی ہے، اس کی پہلی شرط یہ کہ وہ چیز زمان اور مکان کے اندر ہے. تجربہ زمان اور مکان کی چیز کا ہوتا ہے، اس سے ماورا کسی چیز کا نہیں ہوتا. پھر اس کے بعد اس کے 12 کیٹیگریز لگتی ہیں. تو جب آپ نے خدا کو زمان اور مکان سے باہر کر دیا، آپ نے کہا کہ وہ ان سے باہر ہے، تو اس کے اوپر 12 کیٹیگریز میں سے کوئی چیز بھی نہیں لگ سکتی کہ وہ بتا سکے کہ وہ علت ہے یا معلول ہے وغیرہ وغیرہ. اور یہ بھی نہیں بتا سکتا اس کے بارے میں عقل کہ وہ ہے یا نہیں ہے. ظاہر ہے وہ تو ان ڈبوں سے ہی باہر نکل گیا جس کے لاگو ہونے کے بعد کسی بھی قسم کا بامعنی قضیہ پیدا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ جو بغیر تجربے کے تم احکام جاری کرتے رہتے ہو، یہ صرف ان ڈبوں کے آپس میں کھیل کود ہے. یعنی وہ کہتا ہے کہ یہ میرے خیالات ہیں، یہ صرف کنسیپٹس ہیں، ایمٹی ویسلز کی آپس میں انٹریکشن کرا رہے ہیں کہ یہ یوں ہے یوں ہے. اور چونکہ ان کے اندر کوئی سبسٹنس موجود نہیں ہے تو ان کو آپس میں بغیر تجربے کے ریلیشن دے کے جو بھی تم عمارت کھڑی کرتے ہو وہ گویا ان کی کیفیت ایسی ہے کہ 0 ملٹیپلائی بائی 0 0 ملٹیپلائی بائی 0، اور وہ خارج کے اوپر کوئی بھی حکم لگانے لائق چیز نہیں ہے کیونکہ کسی تجربہ نہیں ہو رہا. اور اس لیے وہ کہتا ہے کہ الہیات کے مسائل کے اس بات پر عقلی استدلال ایک بے معنی قسم کی ذہنی مشق ہے جس کا کوئی خارجی مصداق یعنی کورسپونڈنٹ نہیں ہوتا. اور اس کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ جو ریلیجیس میٹافزیشین تھے، جو مذہب کو یا مذہب کے مسائل کو خدا ہے یا اس طرح کے امور کو عقل سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی صفات کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انہوں نے گویا اس بہت ہی بنیادی حقیقت کو نہیں سمجھا. اور سمجھنا کی غلطی کیوں ہوئی؟ کیونکہ انہوں نے پہلے یہ غور نہیں کیا کہ انسان کا علم پیدا کیسے ہوتا ہے، انسان کے علم کی تفہیم کس طرح سے ممکن ہوتی ہے کسی بھی شے کی. تو وہ تو کہتے ہیں انہوں نے انالیسس ہی گویا غلط شروع کر دیا. گویا وہ کوپرنیکن ریولوشن کو سمجھ نہیں سکے کہ وہ تو علمیات کے باب میں بھی لاگو ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں کانٹ یہ کہتا ہے کہ علت اور معلول کے اصول سے آپ خدا کو ثابت نہیں کر سکیں گے. اس کی وجہ کیا ہے؟ بالکل آسان ہے. وہ کہتا ہے جس کیٹیگری کا نام تم نے علت رکھا ہے وہ ذہن جانتا ہے کہ وہ اصل میں زمانی ایونٹس کی پروسیشن کا نام ہے، یعنی ٹیمپورل پروسیشن آف ایونٹس کا نام ہے. چیزیں جب زمانی ترتیب میں اس طرح ہو کہ ایک دوسری کو لازم کر رہی ہو، بائنڈنگ کر رہی ہو، یہ ہے علت کا مطلب. زمانی ترتیب میں ایک شے پہلے، کچھ کنڈیشنز جو پہلے ہیں اور وہ موجب ہیں بعد والے چیز کے، نیسیسیٹیٹنگ ہیں. وہ کہتا ہے جب تک یہ دو چیزیں ساتھ نہیں ملتی میں کسی چیز کو علت نہیں کہہ سکتا. جیسے وہ مثال دیتا ہے کہ جی یہ جو کشتی جب اوپر سے نیچے کی طرف بہتی ہے میں اس کو دیکھتا ہوں، اب یہ ایک خاص پروسیشن آف ایونٹ کے ٹائم کے ایک مومنٹ پر وہ ایک جگہ ہے، دوسری جگہ، یہ جو چینج آ رہا ہے
اس کی ایکسپلینیشن میں یوں کرتا ہوں کہ جو پہلے والی ٹیمپورل کنڈیشن تھی وہ بعد والی کے لیے گویا موجب ہو گئی. وہ کہتا ہے جب آپ خدا کو ایکسپلین کرتے ہیں کاز اور ایفیکٹ کے سلسلے سے، جیسے ایکواناس چلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب کائنات تم کہتے ہو ختم ہو گئی، یعنی تھی نہیں، سٹارٹنگ ہے، اس سے پیچھے تو کاز نہیں ہے. کاز اور ایفیکٹ تو ٹیمپورل پرائیورٹی کا نام ہے، اور تم کہتے ہو خدا کاز اس سے باہر ہے، ٹیمپورلٹی سے. تو کاز کا وہ ایفیکٹ جو ٹیمپورل آرڈر آف ایونٹس کو پریزیوم کرتا ہے، زمانی ترتیب واقعات کی پریزیوم کرتا ہے کہ زمانی طور پہ جو پیچھے ہوگا وہ کاز ہوگا، جب وہی خدا پر نہیں لگ رہا ہے کیونکہ خدا زمان سے باہر ہو گیا، وہ کہتا ہے کہ ہم کاز اور ایفیکٹ کو خدا پر لاگو نہیں کر سکتے. اور وہ کہتے ہیں جن لوگوں نے بھی ایسا کیا ہے انہوں نے دو غلطیاں کی. ایک، انہوں نے غیر منطقی چھلانگ لگائی، ایک ایسی چیز جو زمان و مکان سے متعلق تھی وہ زمان اور مکان سے باہر لگا دی. اور کانٹ کے سسٹم کی روح سے اگر کوئی چیز زمان اور مکان سے باہر جا کر لاگو بھی ہوگا تو وہ یہی والا تصور ہے، اور وہ آگے ایکسٹینڈیبل ہی نہیں ہے کیونکہ زمان اور مکان ختم ہو گئے. اور وہ کہتا ہے جب تم زمان اور مکان ختم ہونے کے بعد کسی چیز کو کاز کہتے ہو تو وہ کہتا ہے یہ خالی گھڑا ہے، یہ ایمپٹی ویسل ہے جس کا کوئی خارجی مصداق موجود نہیں ہے، جس کے بارے میں کوئی یہ انفرنس ہو سکے کہ یہ خارج پر کوئی حکم لگا. وہ کہتا ہے یہ ذہن کے ڈبوں نے انٹرنلی بس ایک ڈبہ بنا لیا ہے جس کا کوئی خارجی مصداق نہیں ہے. نتیجہ کیا ہوا کانٹ کی گفتگو کا؟ کانٹ یہ کہتے ہیں کہ حسی تجربے سے ماورا جو الہیات کے ماڈل بنائے گئے ہیں یا میٹا فزکس کے جو ماڈل بنائے گئے ہیں یہ سب بے معنی ہے. نظری عقل جس کو وہ کہتا ہے تھیوریٹیکل ریزن یا پیور ریزن، وہ کہتا ہے یہ اس معاملے میں بالکل ناکارہ ہے. پیور ریزن سے الہیات کا کوئی علم ممکن نہیں ہے کانٹ کے اس پورے تجزیے کے نتیجے میں. اور انسانی علم کا جو دائرہ ہے وہ حواس کے ذریعے سے جو چیزیں آ رہی ہیں بس یہاں تک محدود ہے، کیونکہ ان خاکوں کو، ان ذہنی کی تفہیمی ڈبوں کو انہی کے اوپر لاگو کیا جا سکتا ہے. تاہم یہ بات یاد رہے، کانٹ یہ نہیں کہتا کہ خدا نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ جس طرح ان تفہیمی ساختوں سے خدا ہے کا قضیہ ثابت نہیں ہو سکتا، اسی طرح خدا نہیں ہے یہ بھی ثابت نہیں ہو سکتا. وہ کہتے ہیں دونوں ثابت نہیں ہو سکتے اس وجہ سے، یعنی نہ سلوک اور نہ ہی ثبوت، دونوں نہیں، نہ نیگیشن نہ افرمیشن، اس لیے کہ خدا ان سے ٹرانسینڈنٹ ہے. تو جب خدا ٹرانسینڈنٹ ہے تو دونوں جملے اس کی بارگاہ میں نہیں بولے جا سکتے. تاہم کانٹ کا یہ خیال ہے کہ ہمیں خدا بہرحال ماننا ہوگا، لیکن وہ پیور فارمز آف ریزن سے نہیں لاتا، یعنی لیکن وہ اسے پیور ریزن سے نہیں لاتا، پریکٹیکل ریزن سے لاتا ہے. اس کے خیال میں جو اخلاقی قضیہ ہے اس کی توجیہ کرنے کے لیے مجھے خدا کو فرض کرنا ہوگا. جیسے یہاں ہم نے دیکھا نا، اس کے خیال میں حسی تجربے کے لیے ہمیں ایک خاص طرح کی تفہیمی ساخت چاہیے. وہ کہتا ہے اخلاقی قضیے، مورل پروپوزیشن کے لیے بھی مجھے ایک خاص طرح کی فارم چاہیے ہے جو میرے نفس کے اندر موجود ہو، اور اس فارم میں سے ایک چیز خدا ہے. تاہم یہ اس کا ایک الگ تجزیہ ہے، یہاں ہم اس کی طرف نہیں جانا چاہتے. یہاں ہم نے جو بات سمجھنی تھی وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ ہم خدا کے بارے میں عقل، پیور ریزن سے کوئی بات نہیں کہہ سکتے. اور یہ کانٹ کا اتنا انفلوئنس تھا کہ بڑے بڑے لوگ اس سے متاثر ہوئے، یہاں تک کہ ہمارے ہاں علامہ اقبال اور ہمارے ارد گرد بہت سارے بڑے ذہین اور مخلص مسلمان موجود ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ کانٹ اس بارے میں ایسی بات کر گیا جس کا رد کرنا ناممکن ہے، اور اب ہمیں قبول کرنا ہوگا اس نتیجے کو. یہاں تک اگر بات سمجھ میں آ گئی تو اب ہم اپنی گفتگو کے دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں. یعنی ہم جیسے کہا کہ کانٹ کی تردید کیسے کرنی ہے ہمیں متکلمین کے منہج پر. کانٹ کو اگر متکلمین کے روبرو پیش کیا جائے تو وہ کانٹ پر کیا اعتراض کریں گے، یہ ہم بعد میں لیتے ہیں. پہلے ہم اس چیز کو سمجھ لیں کہ کانٹ کو روبرو پیش کرنے کی ضرورت بھی ہے، کیوں ہم ایز اٹ از نہیں لے سکتے. تو پہلی چیز ہماری یہ، اور اس کو ہم بار بار ایمفیسائز کر چکے ہیں، کہ اگر وجود باری اور اس کی بعض صفات کا اس بات عقل سے محال ہو نہ کیا جائے تو اس بات نبوت کا دروازہ علمیاتی طور پر کوئی دلیل اس پر کھڑی نہیں کی جا سکے گی، اور وہ صرف ایک اندھا ایمان بن کے رہ جائے گا. اس لیے کہ نبوت ایک شخص کا یہ دعویٰ کرنا ہے کہ مجھے خدا نے نمائندہ بنا دیا ہے تمہاری طرف، اور اس نے مجھ سے کلام کیا اور اس نے کہا ہے کہ اگر تم میری بات نہیں مانو گے تمہیں عقاب ہوگا. اب دراصل یہ ایک خبر ہے جو وہ ہمیں دے رہا ہے. کسی کا یہ دعویٰ کر دینا اس کے سچے ہونے کی دلیل نہیں ہے، یہ تو صرف دعویٰ ہے. تو جیسے ہر خبر میں صدق اور کذب دونوں کا احتمال ہوتا ہے، کسی شخص کے اس دعوے بطور خبر میں بھی یہ دونوں احتمال ہیں. تو اب اس کے اندر جو کذب کا احتمال ہے وہ کیسے رفع ہوگا؟
تو وہ دلیل اس کے دعوے پر زائد ہوگی جو اس سے یہ ثابت ہو جائے کہ یہ شخص جھوٹا نہیں ہے، سچا ہے، اور وہ دلیل معجزے کی صورت آتی ہے۔ جب میں معجزے کی وجہ دلالت کو کھولنا شروع کرتا ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ تب ایکسپلینیبل ہے جب یہ پہلے ثابت ہو کہ ایک ایسا خدا ہے، نمبر 1 ہے جو قادر ہے، مختار ہے، کلام کر سکتا ہے۔ جب تک یہ ثابت نہ ہو کنسسٹنٹلی کسی کے دعوی نبوت کی سچائی کی دلیل کھڑی کرنا ممکن نہیں ہو پاتا۔ اور اسی لیے متکلمین کہتے تھے کہ اگر ہم نبوت کے اس بات کی بحث سے پہلے خدا ثابت نہ کریں اور اس کی یہ صفات ثابت نہ کریں تو ایک سرکولر آرگومنٹ بن کے رہ جائے گا کہ ہم کہیں کہ خدا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ کیونکہ یہ دعوی نبوت کرنے والا شخص کہہ رہا ہے، اور یہ دعوی نبوت کرنے والا سچ کہہ رہا ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ کہ خدا نے اس کی سچائی میں معجزہ دکھا دیا ہے اور نشانی مقرر کر دی ہے۔ ظاہر ہے یہ سرکولر آرگومنٹ ہے، اس پر ہم بار بار بات کر چکے ہیں اور میں اس کو بار بار دہرانا نہیں چاہ رہا، اس کی تفصیلات اور جگہوں پر ہماری ویڈیوز میں موجود ہیں۔ تو اگر کانٹ کی بات درست ہے کہ ریلیجیس میٹا فزکس امپاسبل ہے، خدا کے بارے میں کوئی کلام نہیں ہو سکتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بات نبوت کی دلیل کا دروازہ بند ہے۔ دوسرا جو پرابلمٹک چیز جو بیسیکلی اسی سے جڑی ہوئی ہے کہ کانٹ کے مطابق وجود باری تعالیٰ کی وہ دلیل غلط ہے۔ یعنی دیکھیں، پہلا سٹیپ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نبوت کے اس بات کی دلیل خدا اور اس کی بعض صفات پر موقوف ہے علمیاتی طور پر ترتیب میں۔ تو اسی سے یہ بات ہم کہہ رہے ہیں کیوں امپلائی ہو رہی ہے کہ کانٹ اس کو ناممکن بنا رہا ہے؟ کیونکہ دوسری بات کے ساتھ جڑا ہوا، وہ کہہ رہا ہے وجود باری کے بارے میں تو کوئی بات کی ہی نہیں جا سکتی۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ یہ دونوں باتیں جوڑ کے کہ ہم اللہ کے بارے میں کوئی بھی بات ثابت نہیں کر سکتے۔ جب وہ نہیں کر سکتے تو نبی کے اس بات کی کوئی دلیل ہم کھڑی نہیں کی جا سکتی کہ ایک شخص اپنے دعوے میں سچا ہے، یہ کیسے ثابت ہوتا ہے؟ اب آپ دیکھیں وجود باری کے دلیل کے دو مقدمے، کانٹ دونوں پہ سوال اٹھائے گا اپنے طریقے سے۔ ہم کہتے ہیں عالم حادث ہے اور حادث کے لیے محدث ہے۔ عالم حادث ہے، یہ کانٹ کہے گا کہ یہ تو ایک ذہنی کیٹیگری ہے حدوث، جس کو تم خارج کے بارے میں سمجھ رہے ہو، جبکہ کانٹ کہے گا کہ مجھے تو خارج کے بارے میں کوئی علم ہوتا ہی نہیں ہے، سارا علم میرا کس چیز کے بارے میں ہے؟ فینومینا کے بارے میں۔ ہم نے کہا کانٹ کہتا ہے علم تو صرف اپیرنسز کے بارے میں احکام جاری ہونے کا نام ہے، خارج کے بارے میں نہیں۔ تو تم سمجھ رہے ہو کائنات جو خارج میں یہ حادث ہے، جبکہ خارج کے بارے میں کوئی حکم تم لگا ہی نہیں سکتے۔ تو پہلا مقدمہ وہ یوں اڑا دے گا۔ دوسرا کیا ہے کہ حادث کے لیے محدث چاہیے، ایفیکٹ کے لیے کاز چاہیے۔ حادث ایفیکٹ کو کہتے ہیں، جیسے ہم دلیل حدوث میں اس پہ بات کر چکے ہیں اور انشاءاللہ مزید کھولیں گے اس کو۔ تو کانٹ کہے گا کہ یہ کازیلٹی کا اصول تو زمان اور مکان کے اندر لگتا ہے، جبکہ کائنات جب پوری ایفیکٹ ہے تو خدا اس سے ٹرانسینڈنٹ ہے، لہٰذا یہ صرف ایک ذہنی ڈبے کا حکم ہے جو آپس میں تم پلے اراؤنڈ کر رہے ہو، اس کا خارج میں کوئی مصداق تم مقرر نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ تم کو خدا میرے تجربے میں آ گیا، اسی تجربے میں، جبکہ وہ نہیں آتا۔ تو اس لیے کانٹ کہتا ہے یہ تمہارے دونوں ہی مقدمے میری علم کے روح سے مشکوک ہیں، لہٰذا کوئی حکم جاری نہیں کیا جا سکتا۔ یہ کانٹ کا چیلنج ہے جو وہ پوز کرتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، اچھا بعض لوگ یہاں تک تو لے لیتے ہیں، لیکن بات یہاں رکتی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر کانٹ اپنی بات میں درست ہے کچھ اور نتائج بھی پیدا ہوتے ہیں، وہ بھی لینے پڑیں گے، ہم آہنگی سے لینے پڑیں گے۔ جو شخص کانٹین ہو رہا ہے اس کو لینا پڑے گا، اور وہ یہ کہ کانٹ الفاظ کی معنی پر جو دلالت ہے اس کو خارج سے کاٹ دیتا ہے۔ دیکھیں الفاظ معنی پر دلالت کیسے کرتے ہیں، سوال اٹھانے کی اصل دیکھیں یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ الفاظ معنی پر دلالت کیسے کرتے ہیں۔ لفظ کی معنی کے ساتھ جو ریلیشن ہے نا، وہ یا تو بطریق وضع ہوتا ہے۔ بطریق وضع کا مطلب یہ ہے بائی وے آف اسٹیپولیشن، کہ کسی ارادہ کرنے والے نے ایک لفظ کو کسی خاص معنی کے ساتھ جوڑ دیا، کسی خاص شے کے ساتھ جوڑ دیا۔ دیکھیں ایک ہوتا ہے لفظ، جیسے کرسی یا میز یا لیپ ٹاپ وغیرہ وغیرہ، تو یہ ہے لفظ کرسی، کاف رے سین، یہ اردو زبان کے چند حروف ہیں۔ اس لفظ کا ایک مدلول ہے، ریفرنٹ ہے، وہ شاید جس پہ میں بیٹھا ہوا ہوں وہ اس کا ریفرنٹ ہے، اور اس ریفرنٹ سے متعلق میرے ذہن میں ایک مفہوم یا ایک معنی پیدا ہو رہا ہے، اسے معنی کہتے ہیں۔ وہ جو مفہوم میرے ذہن میں آیا لفظ سے متعلق وہ معنی ہے۔ تو اب آپ یوں سوچیں کہ لفظ کا جو معنی کے ساتھ تعلق ہے وہ کس طرح سے پیدا ہوتا ہے۔ یا تو ہم کہیں گے کہ لفظ کا معنی کے ساتھ جو ریلیشن ہے وہ بائی وے آف اسٹیپولیشن ہوگا، کہ میں نے خود طے کیا کہ کاف رے سین یہ سے یہ میں خاص چیز مراد لوں گا، نہ کہ لیپ ٹاپ فار ایگزامپل۔ تو یہ اسٹیپولیشن ہے، یہ ہمارا ارادی چیز ہے۔ اور دوسرا راستہ کیا ہے؟ وہ ہے بائی وے آف ریزن، کہ ایک شے دوسری کو امپلائی کرتی ہے بائی وے آف ریزن، بائی ان اٹ سیلف،
تو دلالت بس دو ہی طرح کی ہوتی ہے، یا وہ ریشنل ہوتی ہے کہ ایک شے دوسرے کو امپلائی کرتی ہے، نیسیسیٹیٹ کرتی ہے. مثال کے طور پہ میں کہوں کہ جس کو علم حاصل ہو وہ علمیت کی صفت سے متصف ہے، علم علمیت کی صفت کو نیسیسیٹیٹ کرتا ہے. یا میں کہوں کہ محدث، یا میں کہوں کہ حادث محدث کو امپلائی کرتا ہے اپنی ذات کے اعتبار سے، کہ جس شے کی بگننگ ہے وہ اپنی ذات کے اعتبار سے چونکہ محتاج ہے، لہذا وہ نیسیسیٹیٹ کرتی ہے ایک ایسی وجود کو جو محتاج نہ ہو، اس کو وجود دینے والا ہو. اب اس کو ہم کہتے ہیں دلالت عقلیہ، ایک شے کی دوسرے پر از خود اپنی ذات کے اعتبار سے دلالت. بس دلالت دو طرح کی، اور کوئی قسم نہیں ہے دلالت کی. تو لفظ اپنے معنی پر ان دو ہی طریقوں سے دلالت کر سکتے ہیں. اگر کانٹ کی بات درست ہے کہ میں خارج سے متعلق کوئی تفہیمی کیٹیگری لاگو کر کے اس کے بارے میں علم حاصل نہیں کر سکتا، بلکہ یہ صرف اپیرنس سے متعلق احکام ہیں، تو لفظ کی معنی پر جتنی دلالتیں ہیں وہ صرف ذہنی مشقیں ہیں، وہ صرف فینومینا سے متعلق ہیں، وہ خارج کے متعلق ہیں ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ وحی کے الفاظ سے، یعنی دلائل لفظیہ سے، دیکھیں وحی کے الفاظ ہوتے ہیں، ان سے ہمیں خارج سے متعلق کوئی علم حاصل ہو ہی نہیں سکتا کانٹ کے سسٹم میں. اس لیے کہ کانٹ نے دلالت کا مطلب ہی بدل دیا. وہ شے کی شے پر دلالت نہیں ہے، بلکہ دلیل کا مطلب اس کے سسٹم میں کیا ہے کہ کسی خارجی شے کا کسی خارجی شے پر دلالت کرنا، یہ ان کا ربط نہیں ہے، بلکہ شے کی شبیہ جیسے کہ ہماری ذہنی ساخت کی بنا پر وہ ہمیں نظر آتی ہے، یہ ان کا آپسی ربط ہے اور یہ ہمارا ذہن تشکیل دیتا ہے. بالفاظ دیگر آپ کہہ سکتے ہیں کہ دلالت کا مطلب مظاہر اشیاء کے مابین وہ تعلق ہے جو ہمارا ذہن ان پر لاگو کرتا ہے. یہ مظاہر کی دنیا کی بات ہے، خارج کی دنیا کی بات ہے ہی نہیں. تو کانٹ کی سسٹم کی روح سے خدا کے کلام سے جو معنی اور روابط بھی ہم سمجھیں گے وہ فینومینا کے بارے میں، نومینا کے بارے میں کلام ہو ہی نہیں سکتا، کچھ سمجھ آ ہی نہیں سکتا. تو جب ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ بات یوں ہے، دیکھیں نومینا کے بارے میں، خارج از ذہن کسی حقیقت کے بارے میں لفظ مجھے کوئی بات، چاہے وہ خدا کی جانب سے نازل ہو، کیونکہ دیکھیں نا وہ ہیومن لینگویج میں ہی کلام ہو رہا ہے، تو وہ مجھے کوئی بات تب سمجھا سکتا ہے جب میں پہلے قدم پر یہ فرض کروں کہ ذہن نے اشیاء کی ذاتی دلالت کو جس طرح حاصل کیا ہے، لفظ ان خارجی واقعات کے طرف ریفرنس کر رہا ہے. لیکن اگر ذہن جو چیز خارج سے حاصل کرتا ہے وہ ایک شبیہ ہے، تو لفظ بھی بس ان شبیہات تک مجھے لے جا سکتی ہے، اس سے آگے کبھی لے جا ہی نہیں سکتی. تھنگ ان اٹ سیلف کے بارے میں کبھی کچھ بتا ہی نہیں سکتی، کیونکہ تھنگ ان اٹ سیلف تک کا کوئی راستہ میرے پاس کھولا ہوا ہی نہیں ہے. تو الفاظ کیسے کھول دے گا وہ دروازہ جو بالکل بند ہے؟ تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کے نظریے میں زبان فینومینا کو بیان کر سکتی ہے، نومینا کو نہیں. اور چونکہ خدا انسانوں سے اس زبان میں بات کرتا ہے جس سے انسان جانتے ہیں، ان الفاظ میں بیان کرتا ہے جس سے انسان واقف ہے، تو اگر نبی کی وحی کے ذریعے ہمیں کوئی لفظ مل جائے، قادر، عالم، مرید، تو جو مرضی لفظ آ جائے وہ فینومینا سے متعلق ایک بات ہے کہ فینومینا میں قادر کا جو مفہوم ہوگا بس عقل اس کو جان رہی ہے، تو وہ تو تفہیمی کیٹیگریز لگ کے بنتی ہے. تو یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ لیں کہ کانٹ وحی کے الفاظ کے خارج سے متعلق ہونے کا دروازہ بند کر دیتا ہے اپنی تفہیمی کیٹیگریز کے فریم ورک کے اندر، اپنی علمیات کے اندر. اور چوتھی بات یہ کہ دیکھیں ہمارے ہاں جب ذات باریک سے متعلق بات ہوتی ہے تو یوں کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان کو ہم چار یعنی طرح کی کہا جاتا ہے علم کلام میں. ایک وہ ہیں جن کو کہا جاتا ہے سلبی صفات، یعنی تنزیہی صفات، کہ خدا کیسا نہیں ہے. تو اس کے اندر مثال کے طور پہ کہا جاتا ہے کہ خدا واجب ہے، یعنی محتاج نہیں ہے، نیسیسری بینگ ہے. پھر کہا جاتا ہے خدا ایک ہے، کیا مطلب ہے؟ اس کی کوئی ضد اور ند نہیں ہے. تو یہ اصل میں نیگیٹو تنزیہی صفات ہیں. ہم کہتے ہیں خدا حوادث سے ماورا ہے، اس کو مخالفت الحوادث کہتے ہیں، یعنی اس کائنات میں جتنی چیزیں ہمارے حسی تجربے میں آ رہی ہیں یہ سب چینج ہو رہی ہیں. خدا حدوث سے ماورا ہے، خدا قدیم ہے. قدیم کا کیا مطلب ہے؟ یہ بھی ایک تنزیہی صفت ہے کہ خدا کی کوئی بگننگ نہیں ہے. تو ان کو کہا جاتا ہے تنزیہی صفات، کہ خدا کے بارے میں عقل کچھ ایسے احکام جاری کرتی ہے. یاد رکھیں یہ بھی احکام ہیں، علم ہے. کچھ صفات وہ ہیں جن کو کہا جاتا ہے کہ وہ ثبوتی صفات ہیں. ثبوتی صفات کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہم کہتے ہیں کہ خدا لازماً کیسا ہے. یہ صفات کمال ہیں خدا کی، کہ خدا ہوگا تو یقیناً ایسا ہوگا، اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. یعنی خدا کا کوئی تصور اس کے بغیر کنسیویبل نہیں ہے. عقل ان کے اوپر بھی احکام لگاتی ہے. اور وہ جیسا کہ علماء جانتے ہیں
اشاعرہ کے نزدیک 7 ہیں اور ماتریدیہ کے نزدیک 8 میں اس ٹیکنیکلٹی میں جائے بغیر جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ خدا عالم ہے. اب دیکھیں یہ نیگیشن نہیں ہے، یہ ثبوت ہے، افرمیشن ہے. خدا عالم ہے، خدا قادر ہے، خدا با ارادہ ہے. تو علم، قدرت، ارادہ، حیات، سمع، بصر، کلام اور 8ویں تکوین. تو یہ جو صفات ہیں ان کے بارے میں ہم کہتے ہیں یہ عقل پہچانتی ہے ان کو، اور دلیل حدوث سے ہم ان تک پہنچتے ہیں. یہ جو 4 تک تو بالکل اسٹریٹ فارورڈ پہنچتے ہیں کہ ارادہ، قدرت، علم، حیات. تو ہم کہتے ہیں خدا ان سے متصف ہے. خدا ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ خدا ان سے نہ ہو کبھی متصف. اور یہ علم جو ہے وہ نبی کی خبر پر موقوف نہیں ہے. یہ تمام متکلمین کا اس کے اوپر سمجھ لیں ایک قسم کا اجماع ہے. تیسری قسم کی صفات خدا کی وہ ہیں جن کو کہا جاتا ہے ریلیشنل یا فعلی. جیسے خالق ہونا، یہ خدا کی ازلی صفت جو قدرت ہے یہ اس کا ایک متعلق ہے. یعنی خلق کا مطلب یہ ہے کہ خدا کسی ماہیت کو موجود کر دیتا ہے، اور اصل میں یہ جو تخلیق ہے یہ قدرت سے متعلق ہے کہ بس خدا نے اس کے ساتھ اس کو مطلب اپنی قدرت سے کسی چیز کو موجود کر دیا. اسی طرح رزاق ہونا یہ بھی فعلی ایک صفت ہے کہ رزق پرووائڈ کرنا. تو ان کو کہا جاتا ہے ریلیشنل ہیں کہ یہ ایفیکٹ کے ساتھ خدا کی ازلی قدرت کے تعلقات ہیں. تو ان کو فعلی صفات کہا جاتا ہے. رحیم ہونا، رحمان ہونا، یہ سب فعلی صفات ہیں. اور چوتھی صفات وہ ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ خبریہ ہیں یا متشابہات ہیں. خبریہ سے مراد یہ وہ ہیں جن کے بارے میں عقل سے معلوم نہیں کیا جا سکتا، تاہم نصوص میں اللہ کے لیے وہ ثابت کی گئی ہیں. جیسے مثال کے طور پہ اللہ کے لیے عین آنکھ کا لفظ آ گیا ہے، اللہ کے لیے ید ہاتھ کا لفظ آ گیا ہے، ساق پنڈلی کا لفظ آ گیا ہے، نزول یعنی حرکت بظاہر لگ رہا ہے لیکن یہ اس کے لٹرل میننگ ہے. یہ الفاظ آ گئے ہیں. اب ان کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ چونکہ ان کے اندر حدوث کا مفہوم پایا جاتا ہے لہذا ان کے بارے میں ہم یہ کہیں گے کہ اللہ جانتا ہے کہ ان کا کیا مطلب ہے، ہمیں بالکل نہیں پتا. تو یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم کہتے ہیں ان کا کوئی معنی ہے عند اللہ. اس کو کہتے ہیں ہم معنی کی تفویض کر دیتے ہیں، ہمیں ان کے کوئی معنی معلوم نہیں ہے کیونکہ ان الفاظ کے جتنے معنی ہماری لینگویج میں معلوم ہیں وہ حدوثی ہیں، وہ چینج کو امپلائی کر رہے ہوتے ہیں، وہ زمان اور مکان سے متعلق ہیں. اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارے علماء نے بہت محنت کر کے تقسیم بیان کی ہے، کانٹین فریم ورک میں آپ دیکھیں کہ کیا خدا کی کوئی ثبوتی صفت بیان ہو سکتی ہے؟ قطعاً نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ کہہ رہا ہے جب تم خدا کے ہونے نہ ہونے کا حکم نہیں لگا سکتے تو کوئی ثبوتی صفت کیسے ثابت کرو گے کہ وہ ایسا ہے. اور اتنا ہی نہیں، کانٹ کے سسٹم میں یہ بھی کہنا ممکن نہیں رہ جاتا کہ خدا کیسا نہیں ہے، کیونکہ نہیں ہے بھی ایک تصدیق ہے، ایک علم ہے. کیونکہ دیکھیں نہیں کا مطلب، تصدیق کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ میں ایک ہے کو دوسرے کے ساتھ ریلیشن دوں، چاہے وہ یہ جو ریلیشن ہے یہ افرمیشن کا ہو یا نیگیشن کا ہو. میں کہوں کہ یہ دیوار سفید ہے، یہ افرمیشن ہے. میں کہوں دیوار سفید نہیں ہے، یہ نیگیشن ہے. تو یہ علم ہے. علم یا تصور ہوتا ہے یا تصدیق ہوتا ہے، اور تصدیق یا افرمیشن کا ریلیشن ہوگا ایک شے کا دوسری سے، یا نیگیشن کا ہوگا. تو جب میں خدا کے بارے میں یہ کہوں کہ خدا ایسا نہیں ہے، خدا زمان میں نہیں ہے، مکان میں نہیں ہے، یہ سارے جملے کانٹین سسٹم میں نہیں بولے جا سکتے. آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے اس بات کو، کیونکہ جس علمی یعنی وہ کہہ رہا ہے یہ خدا تو نومنا کی تم بات کر رہے ہو، تو جب زمان و مکان سے تم خود ہی اس کو باہر لے گئے ہو تو نومنا کے بارے میں تو کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا، بس خاموش ہو جاؤ. ہاں یا زیادہ سے زیادہ بس مان لو. تو کانٹین فکر کی روح سے تنزیہی صفات، ثبوتی صفات، خبر متشابہات یا صفات خبریہ کی طرح بن جائیں گی. یعنی جیسے ہم ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہمیں ان کی کوئی حقیقت معلوم نہیں، اللہ ہی ان کا معنی جانتا ہے. تو جو لوگ کانٹ سے متاثر ہیں، جن کو ہم مذہبی کانٹین کہتے ہیں، ان کو پھر اپنے مقدمے کے جو منطقی لوازم ہیں اس کو فالو کرتے ہوئے کہنا چاہیے کہ خدا کی کسی صفت کا جو قرآن میں بیان ہوا ہے کوئی مطلب ہمیں معلوم نہیں ہے، اور وہ صفات خبریہ کی طرح ہیں. اور صفات فعلیہ کا بھی ہمیں کوئی مطلب خدا کی بارگاہ کے اعتبار سے معلوم نہیں ہے. یعنی نہ تنزیہی صفات کا علم ہے، نہ ثبوتی صفات کا کوئی علم ہے، نہ فعلی صفات کا کوئی علم ہے. پوائنٹ میرا یہ ہے کہ ان لوگوں کو پھر آگے بڑھتے ہوئے اپنے مقدمے کے لوازم کو قبول کرنا چاہیے. علم کی دنیا میں غیر ہم آہنگی نہیں چل سکتی. اور یا پھر یہ بتائیں کہ کانٹ کے سسٹم کو یہ کہاں کوالیفائی کر کے
اپنے مقدمے کے اندر یہ مقام پیدا کرتے ہیں کہ وہ یہ بات کہہ سکیں. تو یہ وہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ کانٹ کی تردید کرنا ضروری ہے. اب آ جائیں کچھ خلط مبحث ٹائپ کی اسٹیٹمنٹس جو مذہبی کانٹینس عام طور پہ بولا کرتے ہیں اور ہمارے خیال میں ان کی کوئی علمی حیثیت زیادہ ہے نہیں, اور یہ جب ہم انشاءاللہ کانٹ کی تردید کے اصول پڑھ لیں گے تو آپ پر واضح ہو جائے گا. مثال کے طور پہ ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ وہی ہمیں وہ حقیقت بتاتی ہے جو عقل نہیں بتا سکتی, اور یہ کہنے پر ہمیں کانٹ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ کانٹ نے اہل مذہب کو بتایا کہ گویا وہی کے لیے ایک گراؤنڈ میں تمہیں پرووائڈ کر کے دے رہا ہوں کہ دیکھو عقل سے میں شے ان اٹ سیلف کو نہیں جان سکتا, وہی آگے ہمیں بتا دے گی. تو کانٹ نے تو گویا وہی کے اس بات کے لیے ایک بڑا دروازہ کھول دیا کہ حقیقت ہمیں وہی آ کے بتا دیتی ہے. بعض لوگ اسی طرح سے ایک بات کہتے ہیں کہ خدا کی صفات کا ادراک وہی سے ہو جاتا ہے, عقل سے نہیں ہو پاتا, وہی سے ہو جاتا ہے. پھر بعض لوگ کہتے ہیں کہ عقل سے جس خدا کو تم پہچانتے ہو اس میں یہ احتمال ہے کہ وہ ناظر یعنی جو آبزرور ہے, انسان ہے, اس کے تصورات کا کوئی عمل دخل ہو, وہ ان کے ذہنی خیالات کا کوئی مظہر نہ ہو, یہ خطرہ ہے. ہو سکتا ہے وہ خارجی حقیقت کا بیان نہ ہو, وہی سے آگے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ وہ خارجی حقیقت کا بیان ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ کانٹ کی فکر سے صرف یونانی خدا یعنی یونانی فکر پر مبنی جو خدا کا تصور تھا نا وہ رد ہوا ہے, مذہبی تصور خدا تھوڑی رد ہو گیا. اسی طریقے سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ خدا کے وجود و صفات سے متعلق گفتگو جو ہے یہ ہے تو غیر معقول, مگر ہمیں اسے معقول بنانے کے لیے علم کلام بہرحال بنانا چاہیے, اور یہ ہمارے متکلمین کرتے رہے. اور اسی پر مبنی ایک بات یہ ہے کہ خدا کے بارے میں ایک سلبی صفات تو بولی جا سکتی ہیں, اور یہی گویا ہمارے متکلمین کرتے رہے تھے, پازیٹیو گفتگو نہیں ہو سکتی. اور ایک اور بات یوں کہی جاتی ہے کہ علم الگ ہے, ایمان الگ ہے. کانٹ نے اصل میں یہ ڈائیکاٹمی پیور ریزن کی بنیاد پر کھڑی کی تھی. اس نے کہا تھا کہ خدا کا علم ممکن نہیں ہے, نالج تو وہ کہتا ہے اسی طرح آتی ہے جو تفہیمی کیٹیگریز کے ذریعے میں نے بتایا ہے. ہاں وہ کہتا ہے خدا پر ایمان رکھا جا سکتا ہے, کوئی مان لے, ایمان کا وہ کہتا ہے میں نے دروازہ کھولا ہے. بلکہ وہ اپنے دہیں بڑی خدمت سر انجام دیتا تھا کانٹ کے خیال میں کہ میں نے خدا پر ایمان رکھنے کے لیے مجھے علم کی نفی کرنی پڑی اس کی, کیونکہ علم تو ممکن نہیں ہے, تو میں نے اسی لیے کیا ہے تاکہ ایمان رکھنے کا ایک دروازہ میں کھول دوں. اب ظاہر ہے یہ علم اور ایمان جاننے اور ماننے میں ڈائیکاٹمائز کر رہا ہے کانٹ, اور لوگ ہمارے ہاں اس کو ون وے اور دی ادر مختلف طریقوں سے انٹروڈیوس کروا لیتے ہیں اپنے ماڈل میں. ان باتوں پر زیادہ تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسا کہ ہم پیچھے بتا آئے ہیں کہ اس میں فنڈامنٹلی غلطی یہ ہے کہ یہ دلیل لفظی کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے کہ دلیل لفظی بنیادی طور پر بطریق وضع یا بطریق عقل معنی پر دلالت کرتی ہے. تو جو خدا اور اس کی صفات عقلی دلالت سے ناممکن الفہم ہیں وہ وحی سے بھی ناممکن الفہم ہے, وہ وحی سے سمجھ نہیں آ جائیں گی. یہاں تک کہ پہلے قدم پہ میں یہ مانوں کہ عقل کی پہنچ تھنگ ان اٹ سیلف خارج سے متعلق ہے, تفہیمی ڈبوں سے متعلق نہیں ہے. ورنہ نبی جو لفظ بولے گا میں اپنے تفہیمی ڈبوں کے اوپر اس کو بول رہا ہوں گا, خارج سے متعلق نہیں ہوگا. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ جی ذہن کے اندر ناظر کا عمل دخل ہو, اور جب نبی بتاتا ہے تو وہ آبجیکٹیو ریالٹی, ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی نبی جو لفظ بتائے گا وہ بھی انہی ڈبوں کے ذریعے سے گزر کر ہی بامعنی بنے گا ہمارے لیے. یعنی حقائق اگر فزیکل ڈومین میں میری ان کی ایکسیس نہیں ہے تو میٹا فزیکل ڈومین میں جو نبی الفاظ بول رہا ہے وہ کبھی بھی بامعنی نہیں ہو جائیں گے. اس بات کو آپ آسان طریقے سے یوں سمجھیں کہ نبی جو گفتگو فرمائیں گے ذات باری کے بارے میں, یا وہ ایسی لینگویج میں ہوگی جو انسان استعمال کرتا ہے, اور وہ شاہد اور غائب دونوں میں یکساں ہونے کی وجہ سے لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گی, کیونکہ حقائق شاہد اور غائب میں ایک جیسے ہیں. اس لیے نبی نے ایسا بولا ہے جو ہمارے لیے قابل فہم ہے, اس لیے ہم سمجھ گئے کہ غائب کی جس حقیقت کا بیان ہوا ہے وہ یہ ہے. ایک امکان یہ ہے. دوسرا امکان یہ ہے کہ نبی ایسی لینگویج استعمال کرے جس کے معنی شاہد میں الگ ہیں اور غائب میں بالکل الگ ہیں. تو ظاہر ہے اب میں جو بھی سمجھوں گا نبی کی بات سے وہ مجھے کبھی بھی سمجھ نہیں آئے گا, کیونکہ جو بات ہے وہ شاہد میں, اب یہاں شاہد کو آپ فینومینا کے معنی میں لے جائیں اور نومینا کو آپ غائب کے معنی میں لے جائیں, تو اگر شاہد اور غائب میں گیپ ہے تو کبھی بھی جو ہے وہ معنی جو مجھے اپنے فینومینا کے بارے میں سمجھ میں آیا ہے وہ نامینا پہ لگ ہی نہیں سکے گا. اور تیسرا امکان یہ کہ نبی لفظی ایسا استعمال کر دے جو ہمارے ہاں بالکل مستعمل ہی نہ ہو. یعنی میں صرف مثال دینے کے لیے سمجھا رہا ہوں کہ خود نبی کوئی نامانوس لفظ یعنی عربی زبان کا لفظ ہی نہ ہوتا, قرآن میں وہ آ جائے, تو ظاہر ہے ہم کہیں گے کہ اس کا تو کوئی مطلب ہے ہی نہیں, ہمیں کیا پتا,
کیونکہ لفظ کی معنی پر جو ریلیشن ہے وہ وضع سے ہوتی ہے، اگر وہ وضع سے باہر لے گیا تو ہمیں اس کا کوئی مطلب کبھی سمجھ نہیں آئے گا۔ تو اب آپ دیکھیں یہ 3 امکان ہیں، دوسرے اور تیسرے میں ظاہر ہے ایک ایسا گیپ ہے جو کبھی بھی فل نہیں ہو سکتا۔ پہلا تبھی ٹرو ہے جب یہ مانا جائے کہ ذہن کی خارج تک ایکسیس ہے، اور کانٹ تو یہ راستہ بند کر کے ختم کر دیتا ہے۔ تو جب کانٹ نے یہ ختم کر دیا تو ایسی باتوں کا کیا مطلب رہ گیا کہ جو بات عقل سے سمجھ نہیں آتی خدا کے بارے میں، وحی کی بات سے، نبی کی بات سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ان لوگوں نے گویا، ان لوگوں کو اصل میں غلط فہمی یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے نبی کے لیے وحی ایک تجربہ ہے نا، نبی کا الفاظ میں بیان کر دینا وہ ان کے لیے وحی کا تجربہ ہو جاتا ہے۔ ہم جو غیر نبی ہیں، ہمارے لیے نبی کی بات جو ہے وہ خبر ہے جو الفاظ میں ٹرانسمٹ ہوئی ہے، اور ہم نے ان کو لفظی دلالتوں، عقلی دلالتوں سے ہی سمجھنا ہے کہ اس میں کیا کہا گیا ہے۔ نبی کے ان الفاظ سے ہم صاحب وحی تھوڑی ہو جاتے ہیں۔ نبی کا کیا تجربہ ہے بطور وحی وہ ہمیں کبھی سمجھ نہیں آ سکتا۔ نبی جب ان کو الفاظ میں ٹرانسلیٹ کر دیتے ہیں تب ہمیں سمجھ میں آتا ہے۔ اور آپ دیکھیں یہی وجہ ہے کہ جب ہم نے دلیل سے یہ سمجھ لیا کہ خدا حوادث سے ماورا ہے، تو جب وحی میں یہ لفظ آیا نزول ذات باری کے لیے، ید ذات باری کے لیے، تو ہم نے کیا کہا؟ ہم نے کہا اس کا کوئی مطلب مجھے نہیں پتا۔ کیوں؟ کیونکہ اب معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ یہ ایک ایسی ڈومین سے متعلق چلا گیا ہے جو زمانی اور مکانی سے ٹرانسینڈنٹ ہے، اور اس کے بارے میں کوئی ایسی حقیقت نہیں ہے جو میں اللہ کے لیے بول سکوں لفظ ید میں۔ یعنی نزول کا مطلب کیا ہے؟ ایک مکان سے دوسرے مکان میں حرکت، ایک مکان سے دوسرے مکان میں آ جانا۔ ہم کہہ رہے ہیں یہ نزول کا آخری مطلب بس یہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی مفہوم نہیں ہے جو میں سمجھ سکوں، اور خدا اس سے ٹرانسینڈنٹ ہے، تو لہذا مجھے نہیں پتا خدا کے لیے نزول کا حقیقی مطلب کیا ہے، اللہ ہی جانے۔ تو اگر یہی حال قادر اور علم اور سب چیزوں کے لیے ہے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں، تو انہیں کہنا چاہیے کہ ان کے بارے میں انہیں کوئی حقیقت معلوم نہیں ہے۔ تو یہ غیر ہم آہنگی کا شکار ہیں ہمارے یہ حضرات، اور اس غیر ہم آہنگی کو یہ یوں تھیورائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم مان لیں گے۔ تو ٹھیک ہے آپ مان لیں، اس میں کوئی، ہم ظاہر ہے آپ کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتے کسی ڈسکورس میں کسی کا جا کے، لیکن یہ بات سمجھ لیں کہ کانٹ نے یہ پورا سسٹم اس لیے نہیں کھڑا کیا کہ وہ ایک غیر معقول چیز کو پبلک آرڈر کا حصہ بنائے۔ دیکھیں کانٹ اصل میں، ابھی ہم اب وقت نہیں ہے میں آپ کو یعنی بتاتا کہ وہ ایک سیکولر ورلڈ آرڈر کے لیے جسٹیفیکیشن پوری کھڑی کرنا چاہ رہا تھا اپنے سسٹم کے اندر، اور بنیادی طور پر وہ کرتا یہ ہے کہ وہ خدا یا مذہبی الہیات کو علم کے دائرے سے نکال دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ علم نہیں ہے، اٹ از ناٹ نالج، یہ عقل کے دائرے سے باہر کی چیز ہے۔ تو پبلک لائف کس پہ کھڑی ہوتی ہے؟ عقل کے دائرے پہ، علم پر یا بغیر علم پر۔ تو اس نے تو کہا ہے جو پبلک آرڈر ہے وہ علم پہ کھڑا ہوگا، اور وہ میرے تجربے کی چیزیں، وہی کو تو اس نے نکال دیا، فارغ کر دیا علم سے، عقل سے۔ تو انسان جب بھی پبلک آرڈر کھڑا کرتے ہیں وہ عقل کی بنیاد پہ کھڑے کرتے ہیں، وہ علم کی بنیاد پہ کھڑا کرتے ہیں۔ کانٹ نے جس چیز کو پبلک آرڈر سے نکالنے کی دلیل بنائی، ہمارے مذہبی کانٹینز یہ چاہتے ہیں کہ وہ اس غیر عقلیت کو پبلک آرڈر کے پر لاگو کر دیں۔ یعنی ان کا کہنے کا مطلب یہ کہ یہ چاہتے ہیں کہ غیر عقلیت، غیر علم جو ہے وہ کسی طریقے سے ایمان کے نام پر ڈریگ کر کے پبلک آرڈر کے اوپر لاگو کر دیں، اور لوگوں کو کہے تم اس کو فالو کرو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ماننے کی چیز ہے۔ ظاہر ہے یہ ایک المیہ ہے ان کی فکر کے اندر۔ تو ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ اس گفتگو سے یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی کہ کانٹ کی دلیل کی نوعیت کیا ہے، اس کے اندر چھپے ہوئے مسائل کیا ہیں۔ اگلی گفتگو ہم انشاءاللہ اس پہ کریں گے کہ کانٹ کی ایپسٹیمولوجی کے اوپر نقد کس طرح کیا جا سکتا ہے متکلمین کے منہج کے مطابق۔ والسلام علیکم۔